آپ کا پروگرام ناظرین آپ کی کال سے مرتب کیا ہوا. قمر زمان کارا صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. ہم بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. ذرا بیک گراؤنڈ میں چلتے ہیں جی. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پھر عدلیہ اتنی نالاں کیوں رہتی ہے. سلائیڈ آپ کے سامنے 26 جولائی کو چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں عدالتی احکامات پر عمل درآمد میں اگر چیف ایگزیکٹو بھی رکاوٹ ہے تو ان سے نپٹ لیا جائے گا. 27 کو یہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کو عدالتی فیصلہ دکھائیں اور اس کے اثرات سے بھی آگاہ کریں. اگر وہ نہیں مانتے تو پھر ہم دیکھیں گے. 25 جنوری کو 25 جنوری ہے نا جی اس وقت ہمارے سامنے. اچھا, جب بھی کسی مقدمے میں پیش رفت ہونے لگی تو اس مقدمے کے تفتیشی افسر کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. ظفر قریشی کا تبادلہ پولیس فاؤنڈیشن میں, اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب کا بیان. اب یہ جو آپ تحقیق والی بات کر رہے تھے نا, ہم نہیں کہہ رہے, ہماری معلومات غلط ہیں, وہ کمزور ہیں. چیف جسٹس صاحب فرما رہے 1 اپریل کو کہہ رہے ہیں مل کر نظام نہ چلائے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا کیا ہوگا. 22 اپریل کو کہہ رہے ہیں جو افسر تحقیقات کو حتمی شکل دینے لگتا ہے اسے تبدیل کر. چیف جسٹس تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ثبوت دیں پھر 23 جون کو بھی بیان دیا ہے NICL کے حوالے سے. ظفر قریشی کو واپس لائیں پھر دیکھیں گے کون تعمیل نہیں کرتا. 29 جون کو ظفر قریشی کی سمری 1.5 ماہ سے وزیر اعظم کے پاس ہے, تبادلہ کیوں نہیں ہوا. 1 جولائی حکومت ٹکراؤ پر تلی ہوئی ہے, جو حکم دیا پامال کیا چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان. ایکسپلین ٹو می یہ کیا ہے. طلعت صاحب بات یہ ہے, یہ ایک نقطہ نظر یہ ہے, یہ اسٹرکچرز ہے, ججمنٹ نہیں ہے. یہ کورٹ کی دوران گفتگو یہ جج صاحب کے اپنے بیانات ہیں. سوال یہ ہے ظفر قریشی صاحب کی اتفاق سے شاید اب وہ آپ کے پاس نہ ہو, جنہوں نے پریس سٹیٹمنٹ دی, باقاعدہ ان کا ایک بیان آیا کہ جی میں اپنی ڈیوٹی پوری کر چکا ہوں, میں اپنی انویسٹیگیشن کر چکا ہوں. بلکہ ان کی انویسٹیگیشن رپورٹ کے اوپر بہت سارے ٹیلی ویژن چینلز نے پروگرام بھی کیے کہ یہ ان کی پوری انویسٹیگیشن رپورٹ. اب وہ اپنی انویسٹیگیشن رپورٹ اپنا چلان کورٹ میں سبمٹ کر چکے ہیں اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں اپنا کام کر چکا ہوں, اب کورٹ شوڈ ڈو اٹ. اب سوال یہ ہے کہ انویسٹیگیشن آفیسر کا کام انویسٹیگیشن کے بعد کیا ہوتا ہے. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب کورٹ اس کو انوائٹ کرتی ہے یا اس کو کال کرتی ہے, اس کو سمن کرتی ہے, تو وہ آ کے ایویڈنس دے کہ میں نے یہ انویسٹیگیشن کی تھی. تو افتخار محمد چودھری چیف جسٹس سپریم کورٹ پاکستان, ان کو کیا نہیں پتا اس چیز کا؟ میں صرف گزارش یہ کروں, میں تو جو بات کہہ رہا ہوں جو وہ ریکارڈ کے مطابق ہے, یہ تو ججمنٹ نہیں ہے, یہ ان کے مختلف اسٹرکچرز ہیں. لیکن سوال یہ ہے کورٹ کے موڈ کو ریفلیکٹ کرتا ہے. ان کو اگر وہاں ریپلیس, ان کو جہاں پہ کورٹ نے کہا جس دن ججمنٹ آئی کہ جی ان کو ظفر قریشی صاحب کو واپس FIR میں تعینات کر دیے گئے. اب ظفر قریشی صاحب کو خود اس طرف نہیں جانا چاہیے کہ وہ جا کے پبلک سٹیٹمنٹ دینی شروع کر دیں, وہ پریس کانفرنس کر دیں یا پریس سٹیٹمنٹ دے دیں. تو وہ جب اگر اپنے کنڈکٹ کی خلاف ورزی کریں گے تو گورنمنٹ کا یہ اختیار ہے, یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے کہ کوئی سول سرونٹ اگر اپنے اختیار سے باہر جاتا ہے, وہ جا کے پبلک ڈیبیٹ کرتا ہے, وہ جا کے پریس سٹیٹمنٹس دیتا ہے, تو پھر اس کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جائے. اور ظفر قریشی صاحب کو کیا کیا گیا دیکھیں نا طلعت صاحب, کیا سسپینشن پنشمنٹ ہے؟ کیا کسی کو OSD بنانا پنشمنٹ ہے؟ نہیں, یہ ریوارڈ ہے ایکچولی. نہیں, ریوارڈ نہیں ہے, ریوارڈ نہیں ہے. دیکھیں پنشمنٹ یہ ہے کہ ایک بندے کو پوچھا جاتا ہے بھائی آپ بتاؤ کہ آپ نے یہ کام کیا, آپ نے رولز کی خلاف ورزی کی, کیوں کیا؟ تو یہ کیا اتنا ایگزیکٹو کا جب بعض بندوں کی ٹرانسفر آپ یہاں سے اٹھا کے تربت کر دیتے ہیں نا. ویسے تربت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اگر آپ 2 دن گزار لینا ان گرمیوں کے اندر تو پنشمنٹ سے زیادہ میرے خیال میں. اچھا آپ یہ بتائیے طلعت صاحب کہ حسین اصغر صاحب کو گورنمنٹ نے یہاں پہ وہ ایک ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے پہ تھے DIG, اور وہاں ان کو IG لگا دیا گیا گلگت بلتستان کا. یہ آپ نوکری میں نہیں ہے. آپ کو میں انوائٹ کرتا ہوں کسی سروس والے بندے سے پوچھئے کہ آپ کے شولڈر پہ DIG کے پپس ہو تو آپ کیسا فیل کرتے ہیں, کیونکہ سروس کے اندر بندہ ایلیویشن فیل کرتا ہے. It's called kicking upwards. دیکھیں طلعت صاحب اس کو نام, اس کو جو بھی نام آپ دیں, سوال یہ ہے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا اس کیس کی ابھی انویسٹیگیشن باقی ہے یا ہو چکی ہے. اچھا اگلا کالر لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی محترمہ, مجھے ایک سوال کرنا ہے. پہلے دن سے جو مجھے تاثر نظر آتا ہے اس گورنمنٹ کا, وہ یہ ہے کہ جیسے عدلیہ پر اعتماد کرتی نظر نہیں آتی ہماری یہ حکومت, اعتماد کا فقدان نظر آتا ہے. مطلب ججز کی بحالی کا اعلان کیا پارلیمنٹ میں وزیر اعظم صاحب نے, نظر بندی ختم کرنے کا, لیکن اس کو بحال کرتے کرتے بھی ٹائم لگ گیا. تو باقی سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ تو ایک مفاہمت کی پالیسی یہ لے کر چل رہے ہیں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو اصل اپوزیشن ہے حکومت کے لیے وہ شاید عدلیہ ہے. مطلب اس کا ہر حکم, اس کی جیسے جج آپ بھی آپ پڑھ رہے تھے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ پامال ہو رہا ہے, جو حکم دیا پامال کیا. تو کیا ہم یہ عدلیہ اور حکومت محاذ آرائی کو ہی دیکھتے رہیں گے, اور یہ حکومت ہمارے ریئل ایشوز کی طرف کب آئے گی؟ عوام مر رہے ہیں,
لوڈ شیڈنگ سے مر رہے ہیں, عوام کو پانی نہیں مل رہا, آٹا نہیں مل رہا, ابھی رمضان میں پرائس ہائیک چیک کیجیے گا. یہ کب تک ہم کب تک ٹی وی پہ شوز دیکھتے رہیں گے جس میں عدلیہ حکومت محاذرائی انجام؟ یعنی آپ ان ایشوز کو وائنڈ اپ کریں, ختم کریں اس محاذرائی کو آپ کی نظر میں جو ہو رہی ہے, اور آگے چلیں, لوگ یہ کہہ رہے ہیں. سر بات درست ہے, ان ایشوز کی عوام کے ایشوز ہیں, ان کی طرف فوراً جانا چاہیے, یہ بھی عوام کے ایشوز ہیں. کرپشن سب سے بڑا ایشو ہے جی, کرپشن بھی ہے, گورننس بھی ہے, عدلیہ بھی ہے, گورنمنٹ بھی ہے, یہ عوام کے لیے ہے, یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے, امریکہ کے لیے, برطانیہ کے لیے, کسی اور ملک کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ میرے روزگار سے, آج کی مہنگائی سے اس کا تعلق نہیں ہے, بٹ اوور آل اسٹرکچر کے ساتھ تعلق ہے, اور ملکوں میں, معاشروں میں مہنگائی ہو, بے روزگاری ہو, لا قانونیت ہو, تو کرنے دینا کورٹ کو, پھر معاملہ انویسٹیگیشن مکمل ہونے دیں. صاحب میں آپ کو بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں, آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, آپ کے ذریعے سارے پاکستان کو کہہ رہا ہوں کہ فار گاڈ سیک مجھے اس ججمنٹ کا ذکر فرمائیے کہ کورٹ نے ایک حکم دیا, ججمنٹ دے دی, ایک فیصلہ آ گیا, اور ہم نے فیصلے پہ عمل. لیکن ہمیں دو باتوں کا آپ نے بھی ذکر کیا, ایک ہے کہ نیب کے چیئرمین کی, یا کسی سب میرے بھائی نے کہا کہ نیب کے چیئرمین کی تعیناتی ہم نے نہیں کی. نیب کے چیئرمین کی تعیناتی اکارڈنگ ٹو رولز ہم نے کی, اوکے, اس پہ چیلنج ہو گیا کہ جی یہ تعیناتی اکارڈنگ ٹو رولز نہیں ہوئی, یا ان صاحب کی جو بیک گراؤنڈ تھی وہ کسی پولیٹیکل, کسی دور میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ریلیٹڈ رہے, کے اندر ہڑتال کروائی. دیکھیں میں گزارش کرتا ہوں, پھر اس کے بعد عدلیہ کو, دیکھیں بات یہ ہے, اس کا بھی نوٹس لینا پڑا, لیکن وہ معاملہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. میں عرض کرتا ہوں, بات یہ ہے کہ اس وقت بیٹھے ہوئے تمام جج صاحبان, تمام, شاید جو ریگولر جوڈیشریز آئے ان کی بات اس پہ نہ پوری اترے, ورنہ تمام جج صاحبان کسی نہ کسی چیمبر سے تعلق رکھتے تھے, کسی نہ کسی پولیٹیکل دور میں کسی نہ کسی نے ان کو جج کیا کہ جی یہاں میرے خیال میں ہی کین بی اے بیٹر جج. تو ایک پولیٹیکل لوگوں کی فیصلے ہی تھے یہ جج صاحبان جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں. اب اتنے اگر برے ہوتے, وہ بھی برے لوگ ہوں گے نا جنہوں نے یہ سارے جج صاحبان کو ایلیویٹ کیا تھا. تو نقطہ کیا ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ جوڈیشری کے ساتھ ہمارا کلیش نہیں ہے, ہمارا ایشو سمپل یہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جوڈیشری کی بات نہیں مان رہے, میں پوچھ رہا ہوں, اگر ہم نے نیب کے ایشو کے اوپر, جوڈیشری کا ایک طریقہ کار ہے, انہوں نے کہا جی کہ ہم ان کو نہیں مانتے, ان کے خلاف فیصلہ آ گیا, ہم نے ایک ریویو پٹیشن فائل کی کہ جی کچھ چیزیں رہ گئیں جن کو پراپرلی نہیں دیکھا گیا ہمارے خیال کے مطابق. اب یہ فرمائیے کہ سپریم کورٹ کے اندر اگر گورنمنٹ ریویو پٹیشن میں جاتی ہے تو کیا ریویو پاکستان کے آئین کے مطابق نہیں ہے؟ بالکل ہے, آئین کے مطابق نہیں ہے. لیکن اور ایک نہیں, میری سن لیجیے طلعت صاحب, سوال یہ ہے کہ ریویو پٹیشن کی پینڈنسی میں کیا اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ 2-3 دن پہلے جسٹس جاوید اقبال سینئر جج تھے سپریم کورٹ کے, وہ ریٹائر ہوئے ہیں, لاہور بار نے ان کو دعوت دی, اور لاہور بار کو ایڈریس کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی کہ این آر او کیس میں, باقی سارا امپلیمنٹ ہو چکا, این آر او کیس میں گورنمنٹ ریویو میں گئی ہوئی ہے, اور جب تک ریویو کا فیصلہ نہیں ہوتا گورنمنٹ آگے نہیں بڑھ سکتی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, ہم پہلے کہہ رہے تھے. میں سرونگ ججز کو کوٹ کرتا ہوں جی, دیکھیں میں گزارش کر رہا ہوں, وہ ریٹائرڈ جج کو پچھلی صدی میں نہیں ہوئے تھے, ایکویشن ہی تبدیل ہو جاتی ہے. وہ جج صاحب اسی بینچ کا حصہ تھے, اسی کورٹ کا حصہ تھے, جب بینچ کا حصہ تھے, ان کی اسٹیٹمنٹ میں ضرورت پڑی ہوئی ہے, وہ بھی میں سنوا دیتا ہوں. لیکن لیٹ می ٹیک اے کالر. میں تو نہیں کہہ رہا ہوں نا, میں تو ان کی بات میں چیف جسٹس صاحب کے دوسرے بیانات بھی پڑھتا ہوں کیونکہ کورٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم بھائی جان. جی محترم. جی امجد گوبر بول رہا ہوں میں, سرگودا سے 40 جنوبی سے. جی جناب. سر میرا سوال یہ ہے کہ میں آپ کی ساری تقریر سن رہا تھا. جی. کبھی آپ کراچی کی بات کرتے ہیں, 19 لاشیں گری, پورا میڈیا, مہر بہن ہو یا کوئی بھی ہو, کبھی آپ نے پنجاب میں دیکھا کتنی واردات ہو رہی ہے پنجاب حکومت میں؟ کبھی آپ نے میڈیا میں کسی نے, عام شخص نے یہ کبھی بتایا کہ پنجاب میں 200 آدمی؟ اس میں میں آؤں گا, دیکھیں آج کا موضوع جوڈیشری ہے, میں آؤں گا پنجاب کی. میں عدلیہ پہ بات کر رہا ہوں. اچھا چلیں بتائیں. عدلیہ وہ عدلیہ ہے جس نے قاضی عوام کو شہید کر دیا. ہم شہید کہتے ہیں, انہوں نے قتل کر دیا. میری بات سنیں, میں ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوں, 70 اسکیل کا ملازم ہوں, گورنمنٹ سروینٹ ہوں. کہہ رہا صاحب شاید مجھے شکل سے جانتے ہوں, لیکن ان کی گفتگو بات یہ ہے کہ میرٹ پہ بھی آپ بات کر رہی ہے. اگر یہ جو جج ہیں جنہوں نے علم اٹھایا تھا مشرف کے دور میں, جب دوسرے نے اٹھایا تو یہ کہتے ہیں پی سی یو ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اب ان کو آیا ہے کہ چیف صاحب مجھے بلائے, میں گورنمنٹ سروینٹ ہوں, میرا نمبر آپ کے پاس ہے, میں نوکری چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. یہ چیف صاحب بتائے نا, جب انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا, اب کال ڈراپ کر دیں آپ, تاکہ یہ نہ ہو جائے آپ سمجھے کہ ایک ہی قسم کی کالز آ رہی ہیں. بڑا ایک جمہوری قسم. 40 جنوبی اتفاق سے اس کے ساتھ 39 جنوبی ہیں جہاں میرے ننیال ہیں. میں وہ اتفاق کے اوپر حیران ہو رہا تھا کہ اور آپ ان کو چہرے سے پہچاندہ بھی ہیں. سو آئی ڈونٹ نو, میں اس کو بتاتا, اس کی تشریح میں نہیں کرنا چاہتا.